اس کی موجودگی میں دکان کی ہوا بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی، جیسے دیواریں بھی اس سے خوف کھا رہی ہوں۔ سنہری فریم پر بنے نقش ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے درد، حسرت اور چیخوں کو دھات میں قید کر دیا ہو۔ دکاندار کی آنکھیں زارا سے نہیں بلکہ آئینے سے بچ رہی تھیں، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ چیز انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا، کچھ چیزیں گھر نہیں لے جانی چاہیے۔ مگر زارا کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ یہ آئینہ اسے بلا رہا ہے، خاموشی سے، ضد کے ساتھ، اور شاید اسی لمحے فیصلہ ہو چکا تھا کہ کون قیدی بنے گا۔ پہلی رات زارا نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ اس کے وہم کا نتیجہ ہے، مگر دل کی دھڑکن اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر آئینے کی سطح پر پھیل رہی تھی اور اس کی چمک میں ایک عجیب سی گہرائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پلک جھپکی، لیکن عکس نے جیسے سوچ کر پلک جھپکی، ایک لمحہ دیر سے۔ وہ فرق معمولی تھا، مگر اتنا گہرا کہ اس کے اندر بے چینی کی جڑیں جما دے۔ اس نے دوبارہ حرکت کی، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ سب نارمل ہے، مگر آئینے کی خاموشی میں اب ایک زندہ موجودگی چھپی ہوئی تھی۔ زارا کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں سوال تھے، لیکن آئینے میں اس کا عکس آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ نرم یا معصوم نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی راز جانتا ہو۔ اس کے ہونٹ نہیں ہلے تھے، مگر عکس کے ہونٹوں پر خم واضح تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر عکس اپنی جگہ جمع رہا، مسکراتا ہوا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ رات کی 3 بجے اچانک زارا کی آنکھ کھلی، جیسے کسی نے نام لے کر پکارا ہو۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر آئینے کی سطح پر ہلکی نیلی روشنی تیر رہی تھی۔ پھر ایک مدھم سرگوشی گونجی، اتنی قریب جیسے کسی نے کان کے پاس جھک کر کہا ہو، تم آزاد ہو یا میں؟ زارا کا سانس سینے میں ہی جم گیا اور اس نے نظریں آئینے پر جما دی۔ اسے پہلی بار لگا کہ آئینہ صرف عکس نہیں دکھاتا، وہ سن بھی رہا ہے۔ اگلی صبح اس نے اپنے دل کے خوف کو حقیقت جاننے کے ارادے میں بدل دیا۔ پرانے اخبار، آن لائن ریکارڈ سب کنگال ڈالے، اور پھر
وہ سرخی سامنے آئی جس نے اس کا خون جما دیا۔ خاتون پر اسرار طور پر لاپتہ۔ گھر سے صرف ایک آئینہ ملا۔ تصویر میں وہی آئینہ تھا، وہی فریم اور وہی نقش۔ لاپتہ عورت کی آنکھوں میں بھی وہی تنہائی تھی جو اب زارا کی آنکھوں میں تھی، اور رپورٹ کے مطابق آخری بار اسے آئینے کے سامنے دیکھا گیا تھا۔ ایک شام زارا ساخت کھڑی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر حرکت کرنا بند کر دی تاکہ سچ جان سکے۔ چند لمحوں تک عکس بھی ساخت رہا، جیسے انتظار کر رہا ہو۔ پھر اچانک عکس نے آہستہ سے اپنا سر دائیں طرف موڑ لیا۔ زارا کا جسم جیسے سن ہو گیا، کیونکہ اس نے خود حرکت نہیں کی تھی۔ آئینے کی سطح پر سائے گہرے ہونے لگے، جیسے اندر کوئی اور شکل لے رہا ہو، اور اسی لمحے اسے یقین ہو گیا آئینے کے اندر کوئی زندہ ہے۔ اس رات اسے ایک ایسا خواب آیا جس نے حقیقت اور وہم کی حد مٹا دی۔ وہ ایک لمبے نہ ختم ہونے والی راہداری میں کھڑی تھی، جہاں دونوں طرف آئینے ہی آئینے تھے۔ ہر آئینے میں اس کا مختلف چہرہ تھا۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی غصے میں تھا، اور کوئی بے جان۔ اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی، مگر پیچھے سے کسی اور کے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اچانک ایک عکس نے ہاتھ بڑھایا اور شیشے پر زور سے مارا۔ وہ چیخ کر اٹھی اور دیکھا کہ اس کا بیڈ روم کا آئینہ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ اسے ایک پرانے ریکارڈ تک لے گئی، جہاں آئینے کی پہلی مالک کا ذکر تھا۔ وہ بھی تنہا رہتی تھی، اور پڑوسی کہتے تھے کہ وہ اکثر آئینے سے باتیں کرتی تھی۔ ایک رات اچانک وہ غائب ہو گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمرے میں جدوجہد کے کوئی نشان نہیں تھے، صرف آئینہ سالم کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ پاگل ہو گئی تھی، مگر زارا جان چکی تھی وہ پاگل نہیں تھی، وہ قید ہو گئی تھی۔ اس رات کمرے کی فضا پہلے سے زیادہ بوجھل تھی، جیسے ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی ہو۔ زارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، مگر آج عکس معمول سے زیادہ واضح اور زندہ لگ رہا تھا۔ اچانک عکس نے شیشے کے اندر سے ہاتھ اٹھایا اور سطح پر رکھ دیا۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ اس نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ شیشے کی سطح لہروں کی طرح ہلکی سی لرزنے لگی، جیسے پانی ہو، اور پہلی بار اسے لگا حد ٹوٹنے والی ہے۔
खौफ ने उसे गुस्से में बदल दिया और उसने हथौड़ा उठा लिया। पूरे जोर से उसने आईने पर वार किया। कमरे में धमाके की आवाज गूंजी। शीशा टूटने के बजाय सिर्फ दरारों में बिट गया, जैसे जिंदा होकर बर्दाश्त कर रहा हो। दरारों के पीछे अंधेरा हिलता हुआ महसूस हुआ। फिर अंदर से एक धीमी और गहरी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी कैदी की थी जो आजादी के करीब हो। दीवारों के दरमियान से रोशनी की बारीक लकीरें फूटने लगी। ज़ारा ने करीब जाकर देखा तो उसका खून जम गया। शीशे के पीछे चेहरे थे, बेशुमार चेहरे, हर उम्र के और हर दौर के चेहरे। उनकी आंखों में इल्तिजा थी, होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। कुछ शीशे पर हाथ मार रहे थे, जैसे बाहर निकलना चाहते हों, और उन सब के दरमियान एक खाली जगह थी, जैसे किसी नई कैदी के लिए हो। कमरे की लाइट्स अचानक झपकने लगी और हवा में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। अक्स ने शीशे के अंदर से कदम आगे बढ़ाया और उसका चेहरा अब मुकम्मल तौर पर मुस्कुरा रहा था। ज़ारा पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए थे। शीशे की सतह पानी की तरह नरम हो गई और अक्स बाहर निकल आया। एक तेज चीख कमरे में गूंजी, जो शायद ज़ारा की थी, और अगले ही लम्हे दुनिया उलट चुकी थी। ज़ारा ने आंखें खोली तो हर तरफ धुंधला अंधेरा था। वो शीशे के पीछे खड़ी थी, मगर बाहर का कमरा साफ नजर आ रहा था। उसने चीख कर मदद मांगी, मगर आवाज शीशे से टकराकर वापस आ गई। दूसरे कैदी उसके आसपास खामोश खड़े थे, जैसे उम्मीद खो चुके हों। किसी ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रहा हो अब तुम्हारी बारी है। उसे समझ आ गया ये आईना कैद खाना है और रिहाई का कोई दरवाजा नहीं। बाहर खड़ी नई ज़ारा ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और कमरे का जायजा लिया। उसके कदम पुरएतमाद थे, जैसे वो हमेशा से यहाँ रहती हो। उसने आईने की तरफ देखा और अंदर कैद ज़ारा की आंखों में झांका। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खामोश इत्मीनान था। फिर वो हल्के से मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे जैसे पहली रात अक्स मुस्कुराया था, और इसी मुस्कुराहट में उसकी असल फितरत छुपी हुई थी।
چند دن بعد آئینہ دوبارہ اسی پرانی دکان میں رکھا تھا۔ سنہری فریم چمک رہی تھی، دراڑیں غائب تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دکاندار خاموشی سے اسے صاف کر رہا تھا، آنکھوں میں وہی خوف تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور ایک نیا خریدار اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھا آئینے پر جا کر ٹکی، جیسے کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ چکر دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ رات کے 3 بجے نئے مالک کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرہ صاف تھا، مگر آئینہ ہلکی نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ ایک مدھم آواز ابھری، اتنی نرم کہ دل میں اتر جائے، مجھے آزاد کرو۔ نئے مالک کے قدم بے اختیار آئینے کی طرف بڑھے، اور اندر کہیں زارا نے چیخ کر خبردار کرنا چاہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سال گزرتے گئے، شہر بدلے، لوگ بدلے، مگر آئینہ ہمیشہ سلامت رہا۔ ہر دہائی میں ایک نیا مالک، ایک نئی کہانی اور ایک نئی گمشدگی۔ اخباروں کی سرخیاں بدلتی رہیں، مگر راز وہی رہا۔ شیشے کے پیچھے چہروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ کسی نے کبھی سچ نہ جانا، کیونکہ آئینہ ہمیشہ نیا چہرہ پہن لیتا تھا، اور اصل قیدی ہمیشہ کے لیے اندر رہ جاتا تھا۔ اگر آپ ابھی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو ذرا غور سے دیکھیں، کیا آپ کا عکس واقعی آپ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، یا ایک لمحے کی تاخیر ہے جسے آپ نے ہمیشہ روشنی کا دھوکہ سمجھا؟ ہر آئینہ صرف عکس نہیں دکھاتا، وہ ایک راستہ بھی ہو سکتا ہے، شاید کسی اور دنیا کا دروازہ، یا ایک خاموش قید خانہ جہاں چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ اور اصل سوال یہ ہے، جب تبادلہ ہوگا، قیدی کون ہوگا؟ کیونکہ کچھ آئینے ٹوٹتے نہیں، وہ صرف اگلے چہرے کا انتظار کرتے ہیں۔